سے دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم عربی درس و تدریس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ پچھلے لیکچر میں آپ لوگوں نے پڑھا، الحمدللہ تعالی پہلی نظم اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف میں، اور دوسری جو نظم ہے وہ ہے فی مدح النبی الکریم صلی اللہ، اور نظم کے انداز میں شاعر جو اپنے اظہار خیال کو اس میں نظم کے انداز میں پروتا ہے اس کو حمد کہتے ہیں، اور مدح یا نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو اشعار کے انداز میں شاعر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اس کو مدح یا نعت کہتے ہیں۔ تو آج کی دوسری جو نظم ہے اس نصاب کی ہدایت العربیہ جو 12ویں کے نصاب میں داخل کی گئی ہے، جو نیا نصاب اس سال سے اجرا ہوا ہے، اس میں دوسری نظم فی مدح النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف شاعر نے نظم کے انداز میں، شعر کے انداز میں بڑے اچھے پیرائے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کو جو ہے تو بڑے اچھے انداز میں نظم کیا ہے۔ پہلے آپ حضرات اس کی عربی عبارت، عربی اشعار کو سن لیجئے۔ محمد اشرف العراب والعجم، محمد اشرف العراب والعجم، محمد خیر من یمشی علی قدم، محمد باسط المعروف جامعہ، محمد باسط المعروف جامعہ، محمد صاحب الاحسان والکرم، محمد صاحب الاحسان والکرم، محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ، محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ثابت المیثاق حافظہ، محمد ثابت المیثاق حافظہ، محمد طیب الاخلاق والشیم، محمد طیب الاخلاق والشیم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم، محمد شکرہ فرد علی الامم، محمد طابت الدنیا ببعثتہ، محمد طابت الدنیا ببعثتہ، محمد جاء بالآیات والحکم، محمد جاء بالآیات والحکم، محمد یوم بعث الناس شافعونا، محمد یوم بعث الناس شافعونا، محمد النور الہادی من الظلم۔ یہ آپ لوگوں نے عربی میں نظم کو سنا، آپ لوگوں کے پاس کتابیں ہیں، اس میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کو جو تو پڑھ سکتے ہیں اور اس کے جو تو اس پر غور کر سکتے ہیں۔ پورے اس میں محمد شاعر نے جو تو آپ کا ایک ہی نام کو استعمال کیا ہے، جس کو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے محمد کے نام سے جو تو آپ کو فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ۔ سورہ جو ہے تو اس میں فتح میں آپ کا یہ پورا یہ نام آیا ہے محمد الرسول اللہ کے اس سے۔ اب اشرف یہ عربی لفظ ہے، اس میں تفضیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں تفضیل میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اور اشرف کے معنی ہم لوگ اردو میں بھی بولتے ہیں، شرف، مشرف، شریف، یہ سب عربی لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ باعزت کے معنی میں ہے بہت زیادہ عزت اور شرف والا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اعراب یہ عرب قوم کے لیے بولا جاتا ہے، اور عجم اس کی ضد ہے، یعنی جو غیر عربی ہے اس کو عجم کہتے ہیں، اور جو عربی ہوتا ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے محمد خیر دوسرے مصرے میں، خیر اچھے کے معنی میں ہے۔ میں یمشی علی قدمی، مشا یمشی کے معنی ہوتے چلنا، علی قدمی، اس سے مراد یہاں پر شاعر نے جو ہے تو پوری دنیا مراد لیا ہے، پوری انسانیت مراد لیا ہے، دنیا کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے جو ہے تو اس لفظ کو استعمال کیا ہے شاعر نے۔ تو اس کا ترجمہ اس طرح ہے، شاعر نے اسناد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم میں تمام عرب قوم کے علاوہ جتنے غیر عرب ہیں سب میں جو تو سب سے زیادہ شریف، باعزت، معزز اور تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ پہلے شعر میں جو ہے تو شاعر نے یہ ساری باتیں کہی ہیں۔ اسی طریقے سے شعر دو مصروں کے جوڑ کو شعر کہتے ہیں،
ایک اگر مصرع ہے تو وہ شعر مکمل نہیں ہوتا، اس کے لیے دوسری لائن بھی ہونا ضروری ہوتی ہے۔ تقریباً سبھی لینگویج اور سبھی زبان میں جو ہے تو شعر اور نظم جو ہے تو 2 مصروں کے نام کو جو ہے تو ایک شعر مکمل ہوتا ہے۔ دوسرے شعر میں محمد باسط المعروف جامعہ، یہاں بھی شاعر نے لفظ محمد ہی استعمال کیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ باسط بسط یبسط کے معنی ہوتے ہیں پھیلانا، تو یہاں پر اس میں فاعل استعمال ہوا ہے، باسط پھیلانے والا۔ معروف یہاں پر جو ہے تو نیکی اور بھلائی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جامع جمع یجمعو سے جامع بنا، یہ بھی اس میں فاعل ہے، اور ہو اس کی ضمیر لوٹ رہی ہے المعروف کی طرف، نیکی اور بھلائی کی طرف۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نیکیوں کو پھیلانے کے لیے آئے اور اس کو جو ہے تو اکٹھا کرنے اور پھیلانے والے ہیں، یعنی نیکیوں کو اور نیکیوں کو اکٹھا کر کے دوسروں تک پہنچانے کا کام کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ پھر اس کے بعد دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے محمد صاحب الاحسان والکرم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرم اور احسان کرنے والے ہیں۔ عربی میں لفظ صاحب استعمال ہوتا ہے، والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو شاعر نے اس کو استعمال کیا اور آپ کو فرمایا کہ آپ احسانات، اور آپ کے احسانات ظاہر سی بات ہے دنیا میں بہت ہیں، اور آپ کے کرم اور آپ کی سخاوت بھی قیامت تک جو تو یاد رکھی جانے والی ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الاحسان والکرم ہے، یعنی احسان اور کرم کرنے والے ہیں۔ محمد تاج و رسول اللہ قاطبۃ، تاج یہاں پر شاعر نے جو تو سردار کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ رسول یہ رسول کی جمع ہے، رسول اللہ کی یہاں پر مضاف مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے۔ قاطبۃ تمام کی تمام اور سب کے معنی میں، کل کے معنی میں استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ محمد تاج و رسول اللہ کی قاطبۃ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تمام رسولوں کے، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق الاقوال والکلم، قول اور بات کے سچے اور پکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں اور تمام نبیوں کے سردار بھی ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کی بات، آپ کا کلام کبھی بھی جو ہے تو اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، ہمیشہ آپ نے اپنی زبان سے سچ ہی کہا، چاہے وہ کسی سے مذاق میں ہی کیوں نہ بات کر رہے ہوں، ہمیشہ اس کو بھی جو تو جھوٹ کا دامن کبھی بھی جو ہے تو سہارا نہیں لیا، ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رکھا، اور آپ قول و فعل کے سچے اور پکے اور دھنی ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھے شعر میں محمد ثابت المیثاق حافظہ، ثابت کے معنی ہوتے ہیں پورا کرنے والا، مکمل کرنے والا۔ میثاق اس کی جمع مواثیق ہے، میثاق کہتے ہیں عہد و پیمان کو، وعدے کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے زیادہ عہد و میثاق کو، عہد و پیمان کو، وعدے کو ہمیشہ جو تو نبھایا اور ہمیشہ اس پر ثابت رہے، اس کو پورا کیا۔ حافظہ، اور اس کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں، یعنی آپ نے جس سے کوئی میثاق اور عہد کیا تو اس کو ثابت بھی، اس کو مکمل بھی کیا، پورا بھی کیا، اور اس میثاق کی جو شروع شرطیں تھیں، شرائط تھی، ان کو اس کی حفاظت بھی کرنے والے تھے آپ۔ محمد طیب الاخلاق والشیام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم طیب کے معنی اچھے کے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، یعنی سارے اخلاق۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ بلند اخلاق پر فائز تھے۔ اور شیمتن اس کا واحد ہے، شیم کے بھی معنی اخلاق اور عادتوں کے اور خصلتوں کے ہیں، آپ تمام اچھے اخلاق اور اچھے عادات والے تھے، نبی تھے۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا، اور شاعر کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمارے جان، ہمارے نفس اور ہمارے جسم کے لیے روح کا کام کرتی ہے، روح کی طرح ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا ذکر، آپ کا ذکر ہمارے نفس کے لیے، ہماری جان کے لیے، ہمارے جسم کے لیے روح ہے، اور آپ کی احسان مندی۔ محمد شکرہ، آپ کا شکریہ ادا کرنا، آپ کی شکر گزاری کرنا، فرض ہے علی الامم، امت ان کی جمع امم ہے، تمام امت پر، تمام لوگوں پر جو ہے تو یہ واجب اور فرض ہے کہ آپ کی احسان مندی اور آپ کا شکر ادا کریں۔ محمد طابت الدنیا ببعثتہ، اور اسی طریقے سے شاعر
چھٹے شعر میں کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کی جو خوشحالی اور خوشنمائی اور خوشگواری جو ہے یہ بے شک آپ کی بعثت کی وجہ سے، آپ کی بعثت سے آپ کا دنیا میں آنا اور دنیا کو جو تو اس طرح سے خوشگوار ہو جانا اور خوشگوار ہو گئی، اور آپ کی آمد پر، آپ کے پیدائش کے موقع پر بھی بہت سارے جو معجزات رونما ہوئے، اور جو پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ کی آمد پر جو دنیا کے روشن ہو جانے اور دنیا کے جو تو خوشگوار ہو جانے کی جو باتیں کہی گئی ہے، اس میں شاعر نے کہا کہ محمد طابت الدنیا ببعثتی ہی، آپ کی آمد اور آپ کی بعثت سے دنیا جو ہے تو چمک دمک گئی۔ اس شعر میں شاعر نے دنیا کو جو ہے تو خوشحالی اور دنیا کی خوشی و سرور محمد کی آمد کی وجہ سے ہے، محمد کی بعثت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں مبعوث ہونے کی وجہ سے دنیا جو ہے تو آپ کو اتنی خوشگوار اور بارونق اور اسی طریقے سے نور سے بھری ہوئی دکھ رہی ہے آپ کی آمد کی وجہ سے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بے شمار حکمتیں، بے شمار نشانیوں کے ساتھ میں، یہاں بالآیات سے مراد نشانیاں اور معجزات، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے تو بہت سارے معجزات، بہت ساری نشانیاں اور بہت ساری آیات اور حکمتیں، یعنی آپ کی کوئی بھی بات، آپ کا کوئی بھی قول، کوئی بھی جو تو آپ کا عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا تھا، اس لیے شاعر نے آپ کو جو تو بے شمار حکمتوں اور نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے، تشریف آوری آپ کی ہوئی، اس سے تعبیر فرمایا شاعر نے آپ کو، یعنی آپ کی بعثت دنیا، آپ کی بعثت سے دنیا جو ہے تو بارونق ہو گئی، چمک دمک ہو گئی، چمک دمک میں بڑھ گئی اور خوشگوار ہو گئی، اور آپ بے شمار حکمتوں اور نشانیوں کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس طرح سے شاعر نے آپ اس شعر میں جو تو آپ کی تعریف کیا ہے۔ آخری شعر جو 7واں شعر ہے، محمد یوم باس الناس شافعنا، اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا مقام اور شرف ہے کل قیامت کے دن، یوم باس الناس سے مراد یہاں پر جو ہے تو قیامت کے دن اٹھائے جانے کو کہتے ہیں، یعنی لوگوں کو اٹھائے جانے کا دن سے مراد قیامت کے دن ہے، روز قیامت ہے، جزا و سزا کا جو دن کہلاتا ہے، جس کو کئی الفاظ سے قرآن میں کبھی یوم القیامہ کہا، کبھی یہاں پر شاعر نے جو تو یوم باس الناس سے تعبیر فرمایا، اور کہیں جو تو یوم الدین سے تعبیر فرماتے ہیں، جیسے ہم لوگ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، تو اس طرح سے کئی الفاظ ہیں اس کے لیے، تو یہاں پر بھی شاعر نے جو تو قیامت کے دن کو یوم باس الناس سے تعبیر فرمایا ہے، اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن، جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس دن ہمارے لیے سفارشی اور شفیع ہوں گے، اور یہ کسی کو یہ تو یہ رتبہ حاصل نہیں ہے، صرف ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رتبہ ہم لوگوں کو حاصل ہے کہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، ہمارے شفیع ہوں گے، ہمارے گناہوں کی بخشش کرائیں گے، اور جن لوگوں کے دلوں میں لا الہ الا اللہ جنہوں نے کہا ہے، ان کو جو ہے تو وہ جہنم کی آگ سے نکال کر کے جنت میں پہنچائیں گے۔ اس طرح سے اللہ کے حضور آپ سفارش کریں گے، اور گناہ گاروں کو جو ہے تو آپ کی سفارش سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس طرح سے شاعر نے اس کو تعبیر فرمایا ہے۔ شافع یہ واحد ہے، یہ بھی اس میں فاعل ہے، اور اس کی جمع شفعاء آتی ہے، شفعاء۔ محمد النور الہادی من الظلم، اور پھر آگے دوسرے مصرے میں شاعر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے تشبیہ دے کر اور ہادی سے تشبیہ دے کر کے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور اور اپنی ہدایت کی روشنی کے ذریعے سے لوگوں کو ظلمت اور تاریکی سے، ظلمات سے اور اندھیریوں سے نکال کر کے، کفر شرک کی اندھیریوں سے نکال کر کے ایمان اور اسلام اور نور ہدایت کی طرف رہنمائی فرمائیں گے، نور ہدایت کی طرف نکال کر کے لائیں گے۔ یہ شاعر نے جو تو اس طرح سے یہ پوری نظم کو پرویا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اخلاق، عادات، آپ کے اعمال اور آپ کے اقوال اور آپ پر
آپ کا امت مسلمہ پر، تمام امت مسلمہ کے تمام دنیا کے لوگوں پر آپ کا جو حق بنتا ہے، اور آپ کو شکر گزاری کا جو طور پر جو تو ہر امت پر فرض ہے، اس کے لیے شاعر نے جو تو کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نشانیاں، اللہ کے معجزات اور اپنی ساری باتیں حکمت سے جو بھری ہوئی، دانائی سے بھری ہوئی ساری باتیں لے کر آئی، اس کو شاعر نے جو تو بڑے خصوصی کے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اب آخر میں آپ حضرات اس طلبہ سے گزارش ہے کہ خاص طور سے خلاصے کو یاد کر لیں، تاکہ یہ آپ کو ترجمے کے طور پر بھی یاد رہے، اور نمونے جو سوالات میں جو ترجمے کا جو سیکشن ہے اس سے جو تو آپ کو مدد ملے گی۔ خلاصہ اس نظم کا اس طرح سے ہے، شاعر اسناد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ عرب اور عجم میں، عربی اور عجمی لوگوں میں، یعنی عرب اور غیر عجم میں سب سے زیادہ باعزت اور مشرف اور شریف انسان ہیں، اور تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان آپ کو شاعر اس میں جو ہے تو فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے۔ پھر دوسرے شعر میں آپ بھلائیوں کو اکٹھا کرنے والے اور پھیلانے والے ہیں، یعنی آپ تمام اچھائیوں اور نیکیوں کو جمع کر کے لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ اسی طرح آپ کرم و احسان کے بہت بڑے پیکر ہیں، آپ احسان و کرم آپ پر آ کر کے جو تو تھم جاتا ہے، یعنی آپ سخاوت اور لوگوں کے ساتھ میں ہمدردی اور بھلائی اور نیکی کرنے میں آپ سب سے آگے ہیں۔ تیسرے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں میں، تمام رسولوں کے سردار اور قول و کلام میں سچے اور پکے ہیں۔ چوتھے شعر میں آپ عہد و پیمان، وعدے اور کو پورا کرنے والے اور نبھانے والے ہیں، عہد و پیمان کو مکمل کرنے والے ہیں، اور مکمل ہی کرنے والے نہیں بلکہ عہد و پیمان کی پوری حفاظت کرنے والے ہیں اس کے تمام شرائط کے ساتھ میں۔ آپ اچھے اخلاق و کردار کے حامل ہیں، اچھے اخلاق اور کردار کے پیکر ہیں۔ آپ کا جسم، آپ کا ذکر ہمارے جسم اور ہماری جان کے لیے روح ہے، اور آپ کی احسان مندی تمام امت پر فرض ہے۔ آپ کی بعثت سے، آپ کی آمد سے، آپ کا اس دنیا میں آنے سے دنیا بارونق ہو گئی، خوشگوار ہو گئی۔ آپ بے شمار حکمتوں اور نشانیوں اور معجزات کے ساتھ میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ قیامت کے دن ہماری سفارش فرمائیں گے، تمام مومنین کی سفارش فرمائیں گے۔ آپ ظلم و تاریکی اور اندھیریوں سے نکال کر نور و ہدایت اور اسلام اور ایمان کی طرف جو تو لے جانے والے ہیں، ہادی ہیں۔ نور ہدایت سے آپ نے جو تو ساری دنیا کو جو ہے تو منور فرمایا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز طلبہ، یہ عربی 12ویں جماعت کی جو ہدایت العربیہ ہے، یہ عربی زبان کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے 12ویں تک یہ نصاب ترتیب دیا گیا ہے، اور یہ جو آن لائن جو تدریس چل رہی ہے، یہ تدریس جو ہے آن لائن چل رہی ہے۔ اس میں مشیر ندوی سر کا جو ہے تو جو اردو کے بھی لیکچرار ہیں مولانا آزاد کالج میں، اور عربی کے بھی ہیں، یہ ان کی یعنی کاوشوں سے، ان کی محنتوں سے آپ تک یہ ویڈیو پہنچ رہا ہے۔ تو آپ سبھی عزیز طلبہ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور لوگوں تک اس کو پہنچائیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں، اور امت کو زیادہ سے زیادہ، طلبہ کو زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کرنے سے فائدہ پہنچے گا۔ اور اس کا سب سے زیادہ اچھا فائدہ یہ ہوگا کہ امتحانات میں آپ کو اچھے نمبرات ملیں گے، اور جب اس سے آپ کو فوائد ہیں تو اس فوائد کو حاصل کرتے ہوئے ہم آپ سے درخواست یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں کہ ہم کو بھی جو ہے تو اور اچھے سے اچھا یعنی آپ کی خدمات کرنے کا اور دین کی خدمت کرنے کا ہم کو موقع ملے۔ اسی طریقے سے آپ سے یعنی ایک درخواست ہے، اور آپ کا شکریہ۔